بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ ہم آج سبق نمبر 2 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے جس میں ہم نعت کی تشریح کریں گے اور کچھ سوالات کو گھر کے کام کے طور پر بھی حل کریں گے۔ تو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو۔ آج کا ہمارا پہلا SLO ہے، سن کر اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں شاعر کے مدعا اور مقصود کے اہم نکات کا تجزیہ کر سکیں۔ یعنی آپ نے اس سبق کو غور سے سننا ہے اور شاعر کے مقصود کو سمجھنا ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور شعر کی یا حمد یا نعت کے اور اہم نکات کا تجزیہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ دوسرا SLO ہے، نظم و نثر کو اس کے عناصر اور رفتار مطالعہ، بنیادی خیال اور بیان کے حوالوں کو ملحوظ رکھ کر پڑھ سکیں۔ تیسرا SLO ہے، نثر پارے یا نظم کو اپنے الفاظ میں لکھ سکیں، لہٰذا آپ نے نعت کی تشریح کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ غور سے سن کر اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اور آخری SLO ہے، اشعار کی تشریح کر سکیں۔ یہ 4 SLOs آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہوں گے۔ تو بچوں چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ آپ نے اس نعت کو غور سے سننا ہے اور نعت کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہے، اور جو شعر میں پڑھوں آپ نے میرے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اور جو شعر میں پڑھوں آپ نے اس پر انگلی رکھنی ہے تاکہ آپ کو الفاظ یا جملوں یا شعر کا درست تلفظ بھی آ جائے، اور جس مشکل لفظ کا معنی یا مقصود یا مفہوم ہم پڑھیں گے وہ بھی آپ سیکھ سکیں۔ پہلا شعر کیا ہے؟ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ یہ اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا شعر، جس میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں 2 جملے کہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ تمنا کا معنی کیا ہے؟ آرزو، طلب یا خواہش، یہ ہے اس کا معنی تمنا۔ ہمارے دل، شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمارے دل میں جو تمنا، جو آرزو یا جو خواہش ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے پہلی بات۔ اور دوسری بات جو شاعر نے کہی ہے وہ ہے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ بس رہے ہیں اس کا مطلب ہے آباد ہونا یا سمانا۔ تو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا کا مقصود وہ کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پہلے شعر میں شاعر نے ان 2 باتوں کا ذکر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مثال یا بطور تشبیہ ایک دنیا سے تشبیہ دی ہے کہ ہم جس میں بس رہے ہیں یا رسول اللہ وہ دنیا آپ ہی ہیں۔ دوسرا شعر کیا ہے؟ پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ یاد رکھیے پیارے بچوں، یہاں پہ تارے الست، الست جو لفظ ہے اس سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ آپ کو واقعہ نظر بھی آ رہا ہے۔ ہم نے مختصراً یہاں پر یہ لکھ دیا ہے۔ خلقت عالم سے پہلے، یعنی دنیا کو تخلیق کرنے سے بھی پہلے، عالم ارواح میں، یعنی ہم جتنے بھی انسان
دنیا کے آغاز سے لے کے قیامت تک آئیں گے، ان سب کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے، ہم سب کی روحوں نے ایک جواب دیا، بھلا کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ تو الست سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور آپ اس کو واقعے کو مزید تفصیل سے بھی دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا کہ اس واقعے میں اس وقت جو واقعہ ہوا جس کو شب تار الست سے شاعر نے تعبیر کیا، شاعر نے کہا اس رات کے بعد جو پہلا اجالا یعنی پہلی روشنی ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، یعنی اس واقعے پر جس نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا، گویا کہ اس نے خود بخود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بھی تسلیم کر لیا۔ یہ ہے اس واقعہ، اور اس واقعے کی طرف شاعر کا اشارہ، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، یعنی اس رات کے بعد جو روشنی آئی، پہلی روشنی، نور اولی، پہلی روشنی، اس کا اجالا یعنی پہلی روشنی کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے ہیں اب تیسرا شعر۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ یہاں پر شاعر نے ایک بہت جامع اور مختصر الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، اور کیا کہا کہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا، اور جتنے بھی دنیا کے مقاصد ہیں، سب مقاصد کی سب سے اہم مقصد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ غایتوں، یہ لفظ جمع ہے جس کی واحد ہے غایت، اور غایت کا معنی کیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مقصد مطلب انجام، انتہا یا حد۔ تو جتنی بھی غایتیں ہیں، جتنے بھی مقاصد ہیں، سب سے اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ اگلا شعر دیکھیں۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں، پیارے بچوں آپ کو معلوم ہے یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ جی ہاں، یہ ہے واقعہ معراج، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے تشریف لے گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان، اور کرتے کرتے ساتویں آسمان، اور آخر میں کہاں پہنچ گئے؟ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام جب یہاں تک پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے، سدرۃ المنتہا سے آگے اکیلے ہی تشریف لے گئے، وہاں سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ کے پاس جناب رسول اللہ اکیلے ہی تشریف لے گئے، اور جبرائیل امین کے پر اس مقام سے آگے نہیں جا سکتے تھے، اور آگے جانے کی صورت میں ان کے پر جلتے تھے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس مقام سے آگے اللہ تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی اور جو باتیں ہوئیں، ان کی حقیقت سے کون واقف ہے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مخلوق میں سے، اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شاعر نے بہت زبردست اور بہترین شعر کہا، اور وہ کیا ہے؟ گرتے ہوں کو تھام لیا، گرتے ہوں کو تھام لیا، یعنی وہ لوگ جو گمراہی میں تھے ان کو وہاں سے اٹھا کر حق کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے، یا جو لوگ کمزور تھے، جو لوگ ضعیف تھے،
جو لوگ بے آسرا تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دیا اور ان کو گرنے سے بچا لیا. دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور یہ کام کس نے کیا؟ شاعر نے خود کہا اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو. یثرب اس سے مراد ہے مدینۃ المنورہ اور بطحا اس سے مراد ہے مکہ. اور تاجدار کہتے ہیں بادشاہ، شہنشاہ یا مالک کو. اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو، یعنی گرتوں ہوں کو تھاما کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ مدینہ کے بھی اور مکہ کے بھی کیا ہیں؟ مالک ہیں، بادشاہ ہیں اور حکمران ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آغاز کیا اور پھر 8 ہجری میں مکہ فتح کر کے اس کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت اور ریاست میں داخل کر دیا. اور آخری شعر میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی شاعر نے کہا کہ دنیا میں رحمت دو جہاں یعنی رحمت للعالمین اور کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ یقیناً اور کوئی نہیں ہے. اور قرآن پاک میں بھی کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو اسی آیت کی طرف اشارہ ہے اس جملے میں. اور آگے شاعر نے کہا جس کی نہیں نظیر، نظیر کا مطلب ہے مثال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال موجود نہیں، وہ تنہا تم ہی تو ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکیلے نبی ہیں، وہ اکیلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا کی رحمت للعالمین والی. تو یہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مشکل الفاظ کے معنی، ان میں موجود واقعات کی طرف اشارہ اور اس کی تشریح. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نعت میں کوئی مشکل الفاظ اگر موجود تھے تو ان کے معنی کیا ہیں. پہلا لفظ ہے تمنا، جس کے معنی ہے خواہش یا آرزو. دوسرا ہے اولا، برتر، اس کا معنی. شناسا کا مطلب ہے واقف. تاجدار، اس کا مطلب ہے بادشاہ. یثرب، اس کا معنی ہے مدینے کا پرانا نام ہے. اور شب، اس کا معنی ہے رات. اب آپ کو گھر کا کام دیں گے تاکہ آپ گھر میں بھی سبق کو ذہن میں رکھ کر ان سوالات کو حل کر سکیں. پہلا سوال کیا ہے؟ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. ان میں سے اکثر الفاظ کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں اور آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن آپ نے ان الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کرنے ہیں. کسی بھی اردو ڈکشنری میں آپ اس کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں اور ان کے معنی آپ نے لکھنے ہیں. اور صرف معنی ہی نہیں لکھنے بلکہ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال بھی کرنا ہے. اگلا سوال کیا ہے؟ مندرجہ ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں. یہ ہے اولا، اولین، تمنا، یثرب، نذیر، تنہا اور شناسا. دیکھیں میں نے یہ تمام الفاظ آپ کے سامنے پڑھ لیے، اس سے آپ کو ان کے تلفظ میں ضرور مدد ہوگی. اور اگلا سوال ہے نعت کا مرکزی خیال تحریر کریں، جو کہ 2 یا 3 سطور میں آپ نے تحریر کرنا ہے. تو آپ پہلے نعت کو خود پڑھیں اور جو چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ آپ نے اپنی کاپی میں 2 یا 3 سطور میں تحریر کرنی ہے، اور یہ آپ کے گھر کا کام ہے. اور اب چلتے ہیں آپ کے سمر پیک کی طرف. سمر پیک میں ایک سرگرمی آپ کو دی گئی ہے جو کہ بہت اچھی اور عمدہ ہے. وہ کیا ہے کہ ذیل میں مولانا ظفر علی خان کی ایک نعت دی گئی ہے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ نعت کیا کچھ اشعار ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، اسے مناسب رفتار اور ترنم سے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد
شاعر کے مدعا کو سمجھتے ہوئے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو آپ نے ان اشعار کو ترنم سے پڑھنا ہے اور پھر ان کو سمجھنا ہے کہ شاعر کا مدعا کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، اور اس مدعا اور مقصود کو یا مفہوم کو آپ نے ان سطور میں اپنے الفاظ میں تحریر کر دینا ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔